ہدایت بتلانا علماء ظاہر کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ سے ملانا اور راہ ہدایت پر ان کو قائم رکھنا اور ان کے ظاہر اور ان کے باطن کو سنوارنا نکھارنا ان علماء باطن کا کام ہے۔ انہی پاکیزہ و مقدس نورانی ہستیوں میں جہاں حضرت سلطان العارفین قطب الاقطاب حضرت بابا شرف الدین سرکار قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سرکار یوسفین رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا خواجہ حسن برہانی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ راج خطال حسینی رحمۃ اللہ علیہ، انہی اولیاء کرام میں سید الابدال حضرت سیدنا خواجہ احمد باد پاک قبلہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہوں نے اپنے پاکیزہ اخلاق اور رشد و ہدایت کے ذریعے شمع اسلام کو فروزہ فرمایا۔ آپ کی ولادت باسعادت دہلی میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک سید احمد تھا اور لقب باد پا ہے۔ آپ حضرت اپنے وطن ہی میں پرورش پائی اور سن شعور کو پہنچے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ سلطان علاء الدین خلجی کی حکومت تھی۔ حضرت خواجہ سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہلی میں رونق افروز تھے۔ حضرت سید احمد باد پا رحمۃ اللہ علیہ آپ حضرت کے مرید و خلیفہ تھے۔ ایک وقت حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مجلس خانقاہ میں جلوہ فرما تھے، اور اس وقت تقریباً آپ کی قربت میں 700 مریدین تشریف رکھتے تھے۔ ایک آپ کی نظر حضرت خواجہ سیدنا برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ پر پڑی۔ آپ نے فرمایا، اے برہان الدین، کیا منتجب الدین زرزری زربخش دولہ تمہارے بڑے بھائی تھے؟ یہ سن کر خواجہ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ کو شک ہوا کہ شاید میرے بڑے بھائی کا وصال ہو گیا، کیونکہ پیر نے لفظ تھے کا استعمال فرمایا۔ غرض اس کے بعد محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دولت آباد اپنے بھائی کے قائم مقام جا کر سلسلے کی تبلیغ جاری رکھنے کا حکم دیا۔ حضرت خواجہ برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے پیر و مرشد کی قربت سے دور ہو جائیں۔ آپ نے عجباً عرض کیا کہ حضور، میں آپ کے کھڑاؤں سے دور ہو جاؤں گا۔ محبوب الہی یہ سن کر فرمایا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ پھر آپ نے عرضی پیش کی کہ سرکار، میں اس مجلس کے لوگوں سے بھی جدا ہو جاؤں گا۔ پھر آپ کا یہ جواب سن کر حضرت شیخ المشائخ نے فرمایا، ان تمام حضرات کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ آپ کا یہ جواب سن کر خواجہ برہان الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اور کچھ کہنے کی جرت نہیں کی، بلکہ اپنے پیر کا منشا سمجھ گئے کہ مجھے اب کچھ نہیں کہنا ہے۔ اس وقت حضرت کی مجلس میں 700 مریدین حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے موجود، سب نے اپنے شیخ کے سامنے سر جھکا دیا اور حکم بجا لایا۔ اس طرح یہ قافلہ دہلی سے دولت آباد دکن میں رونق افروز ہوا۔ اس لیے حیدرآباد میں یہ روایت مشہور ہے کہ سب سے پہلے دکن میں 700 اولیاء اللہ کی پالکی دہلی سے یہاں پر آئی تھی۔ اصل حقیقت جو ہم نے یہاں بیان کیا، انہی بزرگوں میں حضرت سیدنا احمد باد پا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سیدنا معیز الدین ترکی کوہیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ چنانچہ آپ حضرت خواجہ برہان الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ 709 ہجری دولت آباد تشریف لائے، اور وہاں سے دکن کے اس علاقے حیدرآباد میں رونق افروز ہوئے۔ شمالی ہند میں سلطان علاء الدین خلجی کی حکومت تھی، اور دکن میں کاکتیہ سلطنت کا راج تھا، جس کا راجہ پرتاپ رودر دیو تھا، جس کی حکومت ورنگل سے لے کر دولت آباد تک تھی۔ انقلاب زمانہ اور گردش ایام کی وجہ سے آپ کا مزار مٹ چکا تھا اور کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اس لیے لگ بھگ 500 سال تک لوگ حضرت کے نام و نشان سے بالکل ناواقف رہے۔ بزمانہ نواب ناصر الدولہ بہادر آصف جاہ چہارم بالن صاحب چودھری خصاب کی بکریاں اس پہاڑ پر چڑھنے گئی تھی جہاں آپ حضرت کا اب مزار ہے۔ اتفاق سے وہ بکریاں گم ہو گئی۔ بالن صاحب چودھری پریشان ہو کر ہر طرف تلاش کیا، مگر بکریوں کا پتہ نہ چلا۔ اتفاق سے دوران تلاش انہی میں سے ایک چرواہے کو گھاس اور مٹی کے نیچے اینٹ، چونا اور پتھر کی بنیاد کے آثار نظر آئے، جس سے قبر کا گمان ہوتا تھا۔ اس نے اپنے مالک بالن چودھری صاحب کو اطلاع دی۔ جب بالن صاحب نے دیکھا کہ حقیقت میں آثار و علامت مزار کے پائے، آپ نے باعقیدت اسی وقت وہاں کھڑے ہو کر نظر مانی کہ اگر میری بکریاں مل جائیں تو میں سچے دل سے آپ کی نیاز کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اسی رات
آپ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ چودھری صاحب کے خواب میں تشریف لا کر فرمایا کہ میں سید احمد ہوں اور تیری بکریاں فلاں پہاڑ کے دامن میں چر رہی ہیں۔ چودھری صاحب الصبح بخوشی بستر سے اٹھے اور اس پہاڑ کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ پہاڑ کے دامن میں ان کی بکریاں چر رہی ہیں۔ وہ اپنی بکریوں کو سکون سے چرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سچے دل سے حضرت کے معتقد ہو کر آپ کی رہنمائی ہوئی، مبارک کے مقام پر پہنچے اور اپنی عقیدت سے نیاز بھر لائے اور 12 جمادی الاول کو عرس کا دن مقرر کیا۔ قورمہ روٹی پکوا کر غریبوں و محتاجوں کو کھانا کھلایا۔ یہ آپ کا پہلا عرس شریف تھا۔ وہاں سے آج تک یہ عرس شریف ہر سال بڑی عقیدت کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت کی بزرگی اور کرامتیں وجود میں آنے لگی۔ لوگ جوق در جوق بغرض زیارت آپ کے دربار میں حاضری دینے لگے، حتیٰ کہ رئیس دکن نواب ناصر الدولہ بہادر آصف جاہ میں اہل و عیال کے ساتھ بغرض زیارت اکثر و بیشتر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت کا لقب باد پا کا پانا، آپ کے اس لقب کا پانا روایت میں یوں آیا ہے کہ جب آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر دکن روانہ ہوئے اور دکن ہی میں قیام فرما رہے، ایک دن پیر و مرشد کو اپنے اس مرید کی یاد آئی، کیونکہ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے۔ حضرت سید احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رات یہاں اپنے مقام سے دہلی اپنے شیخ کے قدموں میں پہنچ گئے، پھر بعد زیارت پیر و مرشد صبح تک اپنے مقام پر حاضر ہو گئے۔ حضرت سید احمد بادپا چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ کو ریاضت شاخہ کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ آپ ہوا میں اڑ سکتے تھے، اس لیے آپ کو اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی بارگاہ سے آپ کو یہ لقب بادپا سے سرفرازی ہوئی۔ آپ کی درگاہ شریف ماساف ٹینک کے مغربی جانب محلہ فس لانسر میں جہاں مسلمانوں کی کثرت سے آبادی ہے، اسی میں مرجع خلائق ہے اور وابستگان اولیاء کرام آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہوتے ہیں۔ نہیں جس کے نقش پا کا سفر ہوتا ہے طے یوں باد پا کا، جو دلی جا کے آئے ایک شب میں یہ وہ رتبہ ہے محسن باد پا کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اولیاء کرام کے صدقے و توسل سے ہم تمام کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔